کی ہماری یہ نشست خالصتاً ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے جنہوں نے اس سال قرآن مقدس کی امانت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو قرآن کا خزینہ بنا کر قرآن کی حفاظت کا اہتمام ان کے سینے کو چن کر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں قرآن کا نور، قرآن کی ہدایت عام فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مقدس سے محبت کرنا سکھائیں، قرآن کو پڑھنا، حفظ کرنا، سیکھنا، اس پر عمل کرنا، خود بھی سیکھیں اور بچوں کو سکھائیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اپنے بھائی، اپنے دوست حضرت مولانا ضیاء الاسلام صاحب کا کہ وہ اپنی مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ حق جل شانہ ان کا آنا ہم سب کے لیے، ادارے کے لیے، آپ کے لیے مبارک فرمائے۔ میں آپ کے اور مہمان خصوصی کے درمیان بھائی نہیں رہوں گا، اور میں گزارش کروں گا حضرت مولانا ضیاء الاسلام صاحب سے کہ وہ اپنی مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔ انتہائی کام پر حضرات علماء کرام، بالخصوص قرآن کریم ہمارے چھٹی چھاؤں میں اپنا رسالہ حضرت مولانا قاری ابراہیم صاحب سے برادر عزیز محترم حضرت حکیم صاحب میرے انتہائی قابل قدر مجموع معاشروں مسلمان دوستوں، عزیز جان طلباء کرام، آج عظیم الشان مسجد اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے قائم مدرسہ جامعہ عربیہ سالانہ حسن کارکردگی کے پروگرام میں روئے زمین پر اللہ کی سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجد ہے، اور جمعہ المبارک کی بابرکت و باسعادت مجلس میں آپ حضرات سے میں ناچیز کو ان کلام کی شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں اس قابل تو نہیں تھا، لیکن اپنے حضرات قابل قدر کا حکم اور بالخصوص ہمیشہ اس ادارہ کی سرپرستی میرے اساتذہ حضرت والد رحمہ اللہ تعالیٰ یا استادی المحترم استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد امتیاز صاحب کی نمائندگی فرماتے ہیں، اس سے حضرات کی خدمت میں پیش ہوئے۔ استاد جی نے مجھے ٹیلی فون پر حکم دیا کہ آپ نے اس پروگرام میں شریک ہونا ہے۔ میں اپنی سعادت سمجھتے ہوئے آپ کے اس عظیم الشان نورانی، روحانی، اور مسرت پروگرام میں شریک ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسجد اسامہ بن زید میں قائم اس مدرسہ جامعہ عربیہ تعلیم القرآن کو دل دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور وہ حضرات جو یہ ادارہ کو اس جیسے دوسرے مدارس دینیہ ہوں ان کے ساتھ تعاون کرنے والے، جان کی صورت میں اپنی اولادیں اور مال کی صورت میں اپنے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کے ساتھ رب العالمین کے دربار میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ جو پیار کی نگاہی رکھتے ہیں ان سمیت اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق بے نسبت عطا فرمائے، کیونکہ یہ ادارہ حاجی نور محمد علیہ رحمت کا صدقہ جاریہ ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے روی پہ روتی ہے،
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا۔ یہ دین کے ساتھ محبت رکھنے والے، مساجد کے ساتھ، علماء کے ساتھ محبت رکھنے والے، جہاں کہیں بھی بیٹھے وہ اپنے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ چھوڑ دیں۔ اللہ اس صدقہ جاریہ کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور یقیناً رب العالمین اس صدقہ جاریہ کی برکت سے جتنے لوگ بھی اس کام میں شریک کار رہے تھے، ہیں اور رہیں گے، اللہ یقیناً اس کام کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ سامعین عزیز وقار، قرآن کی محفل ہے۔ ان میرے عزیز طلبہ، عزیز جان طلبہ کرام نے پورا سال جامعہ عربیہ تعلیم القرآن میں اللہ کے دین کی تعلیم اور اس کی تربیت ناظرہ قرآن کریم کی صورت میں، اور پھر حفظ قرآن کریم کی صورت میں اس کی تقلیل کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اس سالانہ حسن کارکردگی بھی ہوتی ہے آپ کی جمعہ کی نشست میں، کہ پورا سال جو اساتذہ کرام ان طلبہ پہ محنت کرتے رہے، آج وہ پھل تیار ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں آج کی اس جمعہ کی نشست میں یہ پروگرام سجایا ہے۔ سامعین عزیز وقار، جن بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھا، میں آپ علماء سے یہ باتیں سنتے رہتے ہیں، بس یاد دہانی کے لیے بطور دستک عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں تھوڑی سی دیر کے لیے آپ حضرات میری گزارشات پہ ضرور توجہ فرمائیں گے۔ اور توجہ کے حوالے سے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ طالب علم اپنی کلاس کو توجہ نہ دے تو فیل ہو جاتا ہے، تاجر اپنی تجارت پہ توجہ نہ دے تو نقصان اٹھاتا ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم علماء سے سنا ہے کہ اس کائنات کا نظام بھی رب العالمین کی توجہ سے چل رہا ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ اپنی توجہ ہٹائیں گے نا تو پھر یہ کائنات زیر و زبر ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس لیے توجہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور سامعین عزیز وقار، توجہ کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین نے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دفاع کا سسٹم اسے ساتھ دے کے بھیجا۔ کسی کو موٹی کھال، کسی کو لمبے بال، کسی کو نوکیلے دانت، کسی کو نوکیلے پنجے، کسی کو ٹانگ، یعنی ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دفاع کا سسٹم دے کے بھیجا۔ لیکن جب حضرت انسان کی، جو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اشرف المخلوقات مخلوق ہے، اس کی باری آئی تو اسے کوئی دفاع کا سسٹم نہیں دے کے بھیجا۔ البتہ مالک کائنات نے اسے ان چیزوں کے بدلے میں، دفاع کے بدلے میں بہت عظیم دو نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک نعمت احساس کی ہے، دعا کریں اللہ ہمارا احساس بیدار کر، اور جہاں کہیں احساس بیدار ہوتا ہے وہاں ماں باپ کا نافرمان فرما بردار بن جاتا ہے، اور جہاں کہیں احساس بیدار ہوتا ہے گناہگار سچی توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ اور دوسری نعمت احساس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا فرمائی، وہ نعمت ہے ادراک کی۔ یہ ذرا احساس سے اوپر کی نعمت ہے کہ وقت سے پہلے مشکلات، خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان کی ادراکی کیفیت حالات و واقعات کی روشنی میں اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کرے۔ دعا کرتا ہوں اللہ آج کے ان فرشتہ صرف طلبہ جنہوں نے ناظرہ کی تکمیل کی سعادت حاصل کی اور جنہوں نے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی سعادت حاصل کی، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے اس احساس کو بیدار کر دے، اور رب العالمین ہمیں وہ ادراکی کیفیت عطا فرما دے۔ یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج عالم اسلام بڑی مشکل ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ہر باشعور بندہ ان حالات پہ خون کے آنسو بہاتا ہے، اور اس کائنات میں اس وقت جو سب سے سستی ترین چیز ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ مسلمان کی جان، مال، عزت اور اولاد ہے۔ جہاں ظالم کا دل کرتا ہے وہ میری جانوں سے کھیلتا ہے، میری عزتوں کو تار تار کرتا ہے، اور میری چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتا ہے۔ علماء نے ایک ہی وجہ، میں اپنے مقصودی بات کی طرف آنے سے قبل ایک ہی وجہ بیان کی ہے، وہ معزز تھے۔ میرا ماضی بڑا شاندار ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر،
ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن کا۔ بس میں اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس احساس کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ بھی کہتے ہوئے مجھے ذرا برابر کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی کہ ہم جس زمانے کے لوگ ہیں، آپ میرے ساتھ یقیناً اتفاق کریں گے، مجھے اللہ کی ذات پہ یقین امید ہے کہ آپ میری اس بات کے، ہم حادثات کے زمانے کے لوگ ہیں۔ اتنے حادثات رونما ہو چکے کہ اگر میں شمار کرنا شروع کر دوں تو جمعہ کی نشست تو بہت مختصر ہے، بہت سارے زندگی کے ماہ و سال چاہیے ان حادثات کو، بے حیائی کا حادثہ، برائی کا حادثہ، حرام خوری کا حادثہ، بد نظری کا حادثہ، ماں باپ کی نافرمانی کے حادثات، ایسے معاشرے میں بے شمار حادثات۔ لیکن ایک حادثہ جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک ایسا حادثہ ہمارے زمانے میں رونما ہوا جسے علماء مادہ پرستی کا حادثہ ہے۔ اتنے دبے قدموں یہ حادثہ برپا ہوا کہ وہ تعلق جو ہمارا عملی اور قلبی سطح پر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ تعلق جو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا مضبوط تعلق قائم ہونا چاہیے تھا، وہ تعلق ماض رسمی تعلق ہے۔ اور جب انسان کا کسی کام کے ساتھ، کسی مشن کے ساتھ، کسی مذہب کے ساتھ، کسی معاشرے کے ساتھ ماض رسمی تعلق رہ جائے تو پھر جو مرضی ہوتا ہے، پھر تو پرواہ نہیں، نمازیں نہ پڑھے کوئی پرواہ نہیں، علماء کی قدر نہ ہو کوئی پرواہ نہیں، مساجد آباد ہوتی ہیں نہیں ہوتی کوئی پرواہ نہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں نہیں کرتے کوئی پرواہ نہیں، تو پھر یہ صرف ماض رسمی تعلق ہے۔ مدارس کے ساتھ اپنی اولادوں کا تعلق علماء کے قدموں میں پہنچاتے ہوئے ہم مضبوط کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو یہ سارا اس مادہ پرستی کے حادثے کا کیا دھرا ہے جس نے ہمیں نفسا نفسی میں محو کر دیا، اور پھر ہمارا اور ہماری اولادوں کا تعلق قرآن سے ٹوٹ گیا۔ جب یہ تعلق ٹوٹا، اگر یہ عملی اور قلبی سطح پہ رابطہ مضبوط رہتا تو یقیناً یہ تعلق کوئی بھی نہیں توڑ سکتا تھا، لیکن تعلق ماض رسمی رہا، اور رسمی تعلق قائم ہو جائے تو پھر احساس بھی نہیں ہوتا، اور ادراک کو بڑی اچھی چیز ہے۔ تو سامعین اسی بتا ان بچوں نے جو قرآن پڑھایا آپ سنتے رہتے ہیں، قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی پاک کلام، قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں، رب العالمین نے اسے حضرت انسان کی ہدایت اور رہنمائی اور رہنمائی کے لیے نازل کیا۔ آج جدید دور ہے، سائنس کا دور ہے، آئیڈیالوجی کا دور ہے، جدید دور میں روزانہ نت نئی ایجادات آپ کے سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ موبائل کے نئے ماڈل، اور ہر ماڈل کے ساتھ ایک کتابچہ بھی آتا ہے۔ اس کتابچے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس موبائل میں اگر کوئی خدا نخواستہ اس کے ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم میں، اس کے اسپیکر میں، اس کی کسی اور چیز میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کتابچے کو پڑھیے، اس کتابچے کو پڑھیے اور وہ خرابی دور کر لیجیے، آپ کا موبائل درست سمت پہ آپ کی کام کے لیے تیار ہو جائے۔ اور کیا خیال ہے اس حضرت انسان کے بارے میں جو اس کائنات کی سب سے خوبصورت ترین مشین خالق کائنات نے تخلیق کی، تو اس کی ہدایت اور رہبری اور اس کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کہ یہ نقصان نہ اٹھائے، یہ باعث نقصان نہ بنے، تو اس کو ان خرابیوں سے بچانے کے لیے اللہ نے آسمانوں سے تورات، زبور، انجیل، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کلام قرآن مجید کو قائم کیا۔ اب قرآن کا سب سے بڑا سبجیکٹ جو ہے وہ یہ حضرت انسان ہے، اس میں کون سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ یہ شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، یہ بدعات جو سنت کی ضد ہیں انہیں اپنا سکتا ہے، یہ غیروں کی تہذیب اور ثقافت پہ اپنا سب کچھ تباہ کر سکتا ہے، اور وہ جو روحانی بیماریاں ہیں جو ہمارے معاشرے کو بھی اور پوری تاریخ انسانیت میں اس انسانی معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی اور آج بھی چاٹ رہی ہے، جھوٹ، غیبت، چغلیاں، حسد، کینہ، بغض، بد نظری، حرام کمانا، اور اسی طرح اگر میں شمار کرنا شروع کر دوں تو بے شمار خرابیاں ہیں۔ ان تمام خرابیوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کو پڑھ لو، شرک سے بچ جاؤ گے، ان کا شرک الظلم عظیم۔ قرآن سے پڑھ لو، اطیع اللہ و اطیع رسول کا درس آپ کو مل جائے گا،
کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے محبوب کی اطاعت، اس میں تمہاری دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآن کو پڑھ لو۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، آج تو جھوٹ کا زمانہ ہے، جھوٹ کا۔ ٹیلی ویژن چینلوں پہ، سینکڑوں چینلوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، میرے والد رحمہ اللہ تعالیٰ، دنیا تمہیں دانشور کہتی ہے، کہتے ہیں یہ انسان نما جانور ہے جو لوگوں کو جھوٹ پہ مبتلا کرے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب رب، جس کی ایک صفت ہے رحیم، الرحیم الرحیم، اس کی رحمت واسعہ آج بھی ہمارے اوپر گھیرا کیے ہوئے، ورنہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو پتہ نہیں حق نہیں کر سکتا۔ جس طرف ہمارا معاشرہ، اللہ تعالیٰ نے میں ایک بات عرض کر کے دل و دماغ کے دروازے پہ دستک دے کے، کائنات کا رب جو رحیم ہے، کریم ہے، اس رب نے اس جھوٹ پر لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سچ کی تین قسمیں، ایک زبان سے سچ بولنا، اللہ کبھی بھی اس زبان کو جھوٹ نہ بولنے دے، ایسی توفیق ہی نہ عطا فرمائے۔ دوسرا، سچ، جو زبان سے سچ بولا جائے، دل اس کی تصدیق کر رہا ہے، یہی تو اسلام ہے، یہی تو کلمہ ہے، یہی تو توحید ہے، یہی تو وہ کردار ہے کہ زبان سے جو سچ بولا جا رہا ہو، دل اس کی تصدیق کر رہا ہو، اور جب دل تصدیق کر رہا ہو تو پھر کہنا نہ پڑے، دیکھنے والے کو محسوس ہو، وہ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے۔ انہی قرآنی کرداروں کو اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی، حیدر کرار، حسنین، کریمین، اور اسی طرح سیاست کے امیر سیدنا امیر معاویہ، آپ انہی قرآن کے برقوں کو کھولتے چلے جائیں، آپ کو قرآنی کردار روشن باپ کی صورت میں نظر آئے۔ قرآن کریم، ان بچوں نے قرآن پڑھا، حدیث پاک میں آتا ہے، اگر فضیلت کی طرف جائیں تو میں ایک دو باتیں عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ ایک حرف کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکی، اور جو بندہ سمجھ کے قرآن کو پڑھے، سمجھ کے، اللہ تعالیٰ اسے ہر حرف کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 نیکیاں ملیں گی۔ آپ توجہ فرمائیں، جو تلاوت کرے گا ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، الف لام میم 3 حروف 30 نیکیاں ملیں گی۔ جو سمجھ کے پڑھے گا ہر حرف کے بدلے میں 70 نیکیاں، اور جو اپنے 5.5 فٹ پر اس کو نافذ کرے گا، کیا خیال ہے اللہ کی رحمتیں اسے کیسے اپنے گھیرے میں لے گی۔ پھر مجھے یہ منظر نظر آتا ہے، جنہوں نے پڑھا، جنہوں نے سمجھا، جنہوں نے اپنے اوپر اس کو نافذ کیا، تو پھر بعد میں اٹھاتے ہیں اللہ رحمت والی بارش پہلے نازل کرواتے۔ جی زمانہ کئی مرتبہ ان چیزوں کا گواہ بن گیا، انہوں نے دل میں خیال کیا، رب العالمین نے زبان پہ لانے سے پہلے پورا کر دیا۔ اس کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ برے صغیر میں سب سے پہلے جو اسلام کی روشنی آئی، کلکتہ کی بندرگاہ پہ کوئی مسلمان تاجر تشریف لائے، علماء نے آتے ان کا معاملہ طے ہو گیا، جی 1 روپے پر عربی نسل کے گھوڑے تھے اس وقت کے F-16، کسی تاجر کے ساتھ 1 روپے منافع پر آپ، شام تک ہر تاجر نے سینکڑوں گنا منافع پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر ایک کو ایک ہی جواب دیا، جناب ہماری صبح زبان ہو چکی ہے، یہ مسلمان کی زبان ہے، اپنی دیسی زبان میں کہا جاتا ہے یہ مرد کی زبان ہے۔ شام کو جب ان کا جہاز لنگر اٹھا کے اپنے بحری سفر پہ روانہ ہوا تو کسی پوچھا، یار پوچھو تو صحیح یہ کون تھے؟ تو بتانے والے نے بتایا تھا یہ تمہیں نہیں پتا کون تھے، یہ محمد عربی کے غلام آئے تھے، یہ قرآن اور صاحب قرآن کو ماننے والے آئے تھے۔ بس اگلے ہی لمحے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن۔ تو 10 نیکیاں ایک حرف کے بدلے میں، سمجھ کے 70 نیکیاں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کو صاحب روح المعانی کے دروازے کے لیے چلوں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کے عظیم رب نے، اپنی عظمتوں والے رب نے
اپنی عظمتوں والی کلام کو عظمتوں والے فرشتے کے ذریعے عظمتوں والے پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم، عظمتوں والی جماعت صحابہ کے سامنے، عظمتوں والے شہر اور مکہ مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا، تو اس کلام پاک پر جتنی عظمتیں تھیں اس کائنات کی وہ تمام، اگر آپ کی توجہ رہے تو آپ کے ایمان کی داد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے لیے چلوں، جہاں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاریوں کے لیے جو قرآن پڑھانے والے ہیں ارشاد فرمایا خیرکم، کبھی غور تو کریں، توجہ تو فرمائیں، خیرکم، بہترین ہے وہ لوگ، نہ کسی جرنیل کو، نہ کسی سبا سالار کو، نہ کسی تاجر کو، نہ کسی گورنر کو، نہ کسی عہدے والے کو، نہ کسی پیسے والے کو، نہ کسی جائیداد والے کو، نہ کسی بہت بڑا عہدہ اور مقام رکھنے والے کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کس کے بارے میں؟ خیرکم من تعلم القرآن، وہ لوگوں تم میں سے بہترین لوگ وہ ہوں گے جو قرآن پڑھنے والے، وہ علمہ، اور یہ پڑھا اللہ ہمیں ان کی بھی اور اس کی بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خود ہی تو کہتے ہیں جس نے قدر کی اس نے قدر پائی، جیسا کرو گے آج جو بویا ہے وہ کاٹے۔ سامعین محترم، وقت مختصر ہے تو آج یہ کرنا چاہتا ہوں، مدارس دینیہ، علماء، یہ اساتذہ، آپ نے ان کے ذمے ڈاکٹر بنانا نہیں لگایا، انجینئر بنانا نہیں لگایا، ان کے ذمے کوئی اور شعبہ نہیں دیا، قوم نے علماء کی ذمہ داری میں یہ دیا کہ آپ نے ہمارے لیے دین کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ملک میں ڈاکٹروں کی کمی ہے، انجینئر کی کمی ہے، ملک میں بہت ساری بجلی نہیں، گیس نہیں، معیشت تباہ اور بہت ساری کمیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، کشکول اٹھائے ہمارے حکمران پھرتے ہیں جگہ جگہ مانگنے کے لیے، لیکن جو ڈیوٹی علماء کے ذمہ آپ نے لگائی، کیا کبھی آپ کے علاقے میں کوئی ایک مثال پیش کر دیجئے کسی مسلح پر امام نہ پہنچا ہو، کسی مدرسے میں پڑھانے والا موجود نہ ہو، کسی ممبر پر خطیب موجود نہ ہو؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، علماء مدارس دینیہ کے ذریعے اپنی بھرپور ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں اور اپنا فرض جو ان کے کانوں پہ قوم نے ڈالا تھا اسے پورا کر رہے ہیں اور اپنی دینی ضروریات کو جو انسانی ہمارے اس مسلمان معاشرے کے لیے پورا کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اچھا، آج 15 رجب ہے 1445 ہجری، معراج، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، روح مع الجسد، خواب میں طائف ملے، طائف پیش کیے، جانی مالی عبادت اللہ تیرے لیے، اور جب آپ 5 نمازیں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اللہ تعالیٰ نے یہ بطور تحفہ عطا فرمائی۔ لیکن ایک معراج رجب کے مہینے میں میرے ملک مدارس دینیہ، اس کے لیے میں نے ایک حدیث بھی بخاری شریف کی تلاوت کرنے کی آخری حدیث سعادت حاصل کی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ لوگوں 2 کلمے ایسے ہیں جو رب العالمین کو، رحمان ذات کو بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان علی المیزان، میزان پر بڑے باری ہیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے یہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر قیامت کے دن اللہ ترازو پہ رکھ دے، ساری کائنات ایک طرف رکھ دی جائے تو یہ کلمے والا ترازو جاری ہو جائے۔ پڑھ لیجیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کا ہر مذہب مٹ گیا، اسلام کیوں باقی؟ کہ اسلام عقل پر نہیں، اسلام وحی الہی کے نظام پر قائم ہے، ورنہ دنیا میں جتنا مسلمانوں کے ساتھ زمانے میں ظلم روا رکھا گیا، اور آج بھی آپ واقف ہیں لاکھوں مسلمان تہہ تہہ کر دیے گئے، کوئی اور مذہب ہوتا تو اب تک مٹ گیا ہوتا۔ پتہ ہے کیوں نہیں مٹا؟ اس لیے مٹا کہ اسلام کی بنیاد وحی الہی پر ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے اسی لیے یہ باب بیان کیا، کیف کان بدء الاسلام، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے نظام پر قائم کیا۔ اسلام کی صداقتیں آسمانوں سے نازل ہوئی ہیں، جسم کی ضروریات کو اللہ زمین سے نکالتا ہے،
اور وہ جسم جو زمین سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اور روح کی ضروریات کو اللہ آفاق سے بھیجتا ہے. اس لیے روح اور جسم کی ضروریات آج انسان اس کا مرکب ہے آفاقی. جو روح کی غذا ہے وہ اللہ کی کلام وحی الہی، وحی الہی پر قائم نظام ہے. اس لیے اسلام سر بلند ہے. کلا والقمر واللیل اذا والصبح اذا اسفر. کلا ہرگز نہ. یہ جو قرآن کو مٹانے والے، یہ جو دینی اداروں کو بدنام کرنے والے، یہ پتہ نہیں کیا کیا پروپیگنڈے کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. آؤ تمہیں بتائیں یہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح، غور تو کرو. تو سامعین محترم، آج کرنے کا وقت ایک اور بات. آج واقعی بڑا خوش نصیب علاقہ ہے. میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، یہاں کا لٹریسی لیول شاہکار ہے پورے پاکستان کے لیے نمونہ. لیکن وقت عزیز پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے انتہائی ناگفتہ بے حالت ہے. میں اس دن 50 سالہ رپورٹ پڑھ رہا تھا، شرم آ رہی تھی پاکستان کے تعلیمی نظام کا. کبھی کس کا کبھی کس کا. بلکہ تعلیم برائے فروغ تو ان کو زیادہ مناسب ہوگا. آپ کے پاس پیسے ہیں، ڈگریوں کے انبار لگا سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مدارس دینیہ کی برکت ہے. ہر مسجد میں، جہاں میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جہاں سکول نہیں ہے وہاں اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام وہاں مسجدوں میں مکتب قائم کر کے ملک کی شرح خواندگی کے اضافے کا باعث بنا. اور آج ایک اور چیز ذرا توجہ فرمائیے گا. کہیں لسانی جھگڑے، کہیں صوبائی جھگڑے، کہیں پتہ نہیں کس کس جھگڑے میں ہمیں کس کے تفریق میں ڈال دیا گیا. لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پورے پاکستان میں آپ ڈھونڈیے، آپ مدارس کی چھت کے نیچے یہ وحدت اسلامی اور پاکستان کی سکائی کو قائم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے مدرسہ. آپ اس مدرسے کی چھت کے نیچے دیکھیں گے، آپ کو وہاں پنجابی بچہ بھی ملے گا، پٹھان بھی ملے گا، آپ کو مظفر آباد سے بھی ملے گا، آپ کو پشاور کا بچہ بھی ملے گا. ہر زبان کا، سندھی، بلوچی، پنجابی، اردو، ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو ایک قوم بنانے کا فریضہ اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو وہ مدارس دینیہ. ورنہ آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو بہت سارے مختلف ہی چیزیں ملیں گی جو اس قوم کو تقسیم کرنے کا باعث بنا. مدارس دینیہ علماء کے کہنے کے مطابق اسلام کے قلعے ہیں، اور اسلام کے قلعے انشاءاللہ قیامت تک قائم رہیں گے. اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ماشاءاللہ ان مدارس دینیہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. یہاں اپنے بچے بھیج کے اپنا جانی مالی صدقہ و خیرات ان مدارس دینیہ کو دیں گے، کیونکہ ان مدرسوں کا کوئی حکومت بھی ذمہ دار ہے. یہ مال اللہ کے فضل و کرم سے اور غیور مسلمانوں کے تعاون سے کرتے ہیں. تو بہرحال آپ کے اس مسجد اسامہ بن زائد میں قائم مدرسہ جامعہ عربیہ تعلیم القرآن کی حسن کارکردگی حضرت کتنے ہیں؟ 6 بچے اس سال، 6 بچے ناظرہ تکمیل کر چکے ہیں اس سال. کہہ دیجیے الحمدللہ. اور 6 ہی بچوں نے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی سال. اور یہ بچے کسی ڈاکٹر کو نہیں کہا گیا بھائی دنیا کی تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہے، ہماری دنیا کی ضرورت ہے. کسی انجینئر کو بھی یہ نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی قیامت کے دن رب العالمین آرڈر جاری کریں گے حافظ قرآن آ جاؤ. الحمدللہ کی ادب سے وہاں پڑھتے تھے، اب بسم اللہ کی بات سے پڑھنا شروع کرو اور بناس کی سیٹ تک پڑھتے چلے جاؤ. جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیرا جنت کا مقام تجھے مل جائے گا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سفارش، یہ خوشخبری سنائی تیری سفارش سے، تیرے 30 پاروں کو اپنے سینے میں بند کرنے کی برکت کی وجہ سے میں رب اپنے محبوب کی زبان مبارک سے اعلان کرواتا ہوں کہ 10 ایسے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن کا دادا، دادی، نانا، نانی، چاچا، چاچی، خالو، خالہ، پھپھی، پھوپھا، قریب ترین رشتہ دار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی قیامت کے دن یہ ان کے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائے گا اور سفارش کرے گا مالک میرا دادا. اللہ جنت کا پروانہ دے کے جنت میں بھیج دے گا میری دادی، میرا نانا، میری نانی. 10 جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں کی برکت سے انہیں جنت کا پروانہ عطا فرمائے. سامعین عزیز وقار، والدین کے سر پہ سونے کے تاج ہوں گے. کیا آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو جامعہ عربیہ تعلیم القرآن میں قرآن کی تعلیم اور اس قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے لیے داخل کریں گے؟ انشاءاللہ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے.